جلال آن گراؤنڈ مقامی لوگوں کے پاس اب جانے کی کیا آپشنز ہیں؟ ایک اور سینئر صحافی جن کو ہم بہت سنتے ہیں اور وہ ہمیں لائیو اپڈیٹس دیتے ہیں، اب سے چند گھنٹوں پہلے انہوں نے بھی یہ ایکس پہ پیغام ڈالا کہ میں کہاں جاؤں، کیونکہ اب میں بھی جدھر موجود ہوں ادھر لائیو بومنگ ہو رہی ہے اور میں بھی شاید میں نہ رہوں۔ غزہ شہر کے قبضے کے اسرائیلی کابینہ کے اس فیصلے کے بعد آپشنز کیا ہیں مقامی لوگوں کے پاس؟ اسرائیل کا جو پلاننگ ہے، جو پرسوں ان کی کیبنٹ میں انہوں نے قرارداد منظور ہوا کہ غزہ سٹی پر کنٹرول کرنے کی، قبضہ کرنے کی۔ اب تھوڑا سا ایک چیز کریکشن کر دو، جو کنٹرول کرنے کی جو بات ہو رہی ہے اسرائیل کے اندر اور جس کی منظوری ہوئی ہے، وہ غزہ سٹی کے اوپر ہے، پورا غزہ کی پٹی پر نہیں ہے۔ کیونکہ ہم تو میڈیا میں غزہ کا نام لیتے، لیکن غزہ شہر ایک تو غزہ کا سٹی ہے، لیکن غزہ کے علاوہ اور بھی شہر ہے، سٹیز ہے، جیسے دیر البلح، جیسے انصرات، جیسے خان یونس، رفح، البریج، الگرارہ۔ تو اسرائیل کی جو منصوبہ اس وقت غزہ سٹی کے اوپر، غزہ کی سٹی کے اوپر قبضہ کرنے کی، کنٹرول کرنے کی، اور جو غزہ کی سٹی کے رہنے والے لوگوں کو ان کو جنوب کی طرف دھکیلنے کی ان کا ارادہ ہے۔ جنوب کا مراد خان یونس اور رفح، خان یونس اور رفح یہ وہ ہے جو مصر کے بارڈر کے قریب ہے۔ تو غزہ کے عوام کے پاس آپشن دو ہے محترمہ، آپ نے ابھی بھی ذکر کیا ہے، امداد حاصل کرنے کی جو بات آپ نے میرے خیال ذکر بھی کیا۔ غزہ کے عوام کے پاس آپشن دو ہے رہ گئے، یا پھر وہ شہید ہو جائے یا پھر وہ ہجرت کرنا بھی مجبور ہو جائے، اور اسرائیل کی بھی کوشش یہی ہے۔ اسرائیل کی 22 مہینہ سے ان کی کوشش یہی ہے، ایک تو قتل عام جتنا زیادہ ہو سکے، یا پھر فلسطینی جو وہاں پر ہے وہ ہجرت بھی مجبور ہو جائے۔ لیکن مصر رکاوٹ بنا ہوا، اس بات کو اس تسلیم تو کرنا ہوگا کہ مصر نے اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے تاکہ کوئی فلسطینی وہاں سے نہ نکلے۔ تو منصوبہ محترمہ، اگر میں آج کی بات کروں یا کل کی بات کروں، بدقسمتی سے جو میں نے پیشگوئی کی ہے پاک میڈیا میں، وہ سارے میری پیشگوئی درست ثابت ہوئی ہے۔ اسرائیل کی پوری کوشش محترمہ اس وقت گریٹر اسرائیل کی طرف ہے۔ یہ ابھی غزہ صرف شروعات ہے، غزہ سٹی پر کنٹرول کرنا یا غزہ کے قتل عام ہے، یہ ایک وہ شروعات ہے جو گریٹر اسرائیل کی طرف لے کے جا رہا ہے، جس کا نام ابراہم اکارڈ۔ میں آپ کو ابراہیم بہت دور اکارڈ، لے کے جی۔ جا رہا ہوں، لیکن ہر چیز ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ ابراہم اکارڈ جو نام لیا جا رہا ہے، معاہدہ ہے، یہ وہ ابراہم اکارڈ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، یہ وہ ہے گریٹر اسرائیل کا شروعات ہے، گریٹر اسرائیل کا اکارڈ ہے، جس کا شروعات انہوں نے غزہ سے کی ہے۔ غزہ کے عوام پر اللہ رحم کرے محترمہ، اس سے زیادہ جلال، حماس کے پاس یرغمالیوں کو بنیاد بنا کر جو اقدام جسٹیفائی کیے جا رہے ہیں، اب شہر کا بھی پورا کنٹرول، اور آج نیتن یاہو کا بھی پچھلی پریس کانفرنس میں کہنے ہیں تو کل ختم کر دوں گا جنگ، بس لے ڈاؤن کر دے حماس اپنے آرمز، یرغمالیوں والی بات، مقامی لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ سب سے پہلے بات میں بڑی شوکنگ بات آپ کو بتا دوں، ہاں۔ اسرائیل کو اپنا قیدیوں کا کوئی، ان کے جو مغوی ہے یا یرغمالی ہے جو حماس کی قبضہ میں ہے، اسرائیل کو ان کا فکر نہیں ہے، یہ صرف ڈرامہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا ثبوت آپ کو بتا دوں، آج یہ بات سن کے، اور آپ کے ناظرین یہ بات سن کے حیران ہو جائیں گے، کیونکہ ہم غزہ کے لوگ ہیں، میں خود خان یونس کا ہوں، خان یونس شہر کا ہوں، جس کے خاندان میں سے 312 لوگ شہید ہوئے، ہم سے زیادہ میرے خیال میں کوئی نہیں جانتا۔ اسرائیل کے پاس ان مغویوں کو رہائی کرنے کے لیے ایک بہترین راستہ تھا، لیکن انہوں نے اس راستے کو انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ وہ کیا ہے؟ آپ کو شاید یاد ہوگا، جب انہوں نے یحییٰ سنوار جو آخر میں حماس کا چیئرمین تھا، ان کو شہید جو انہوں نے کیا ہے، یہ سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اسرائیل مغویوں کو صرف بہانہ بنا رہے ہیں تاکہ جنگ جاری رہے۔ کیوں؟ کیونکہ یحییٰ سنوار کو اگر اس وقت یہ شہید نہ کرتے ہیں اور یحییٰ سنوار کو گرفتار کر لیتے ہیں تو حماس مغویوں کو رہائی کر دیتے ہیں۔ یہ سن کے آپ کو حیرت ہوگی، آپ کے ناظرین کو بھی۔ اسرائیل کو بہانا چاہیے مغویوں کو کہ تاکہ جنگ جاری رہے۔ نیتن یاہو جو ناجائز ریاست کا دہشت گرد وزیر اعظم، ان کو بتا ہے کہ جنگ کا
जंग खत्म होने का मतलब मेरा जेल जाना, मतलब ये जेल जाएगा, क्योंकि मगर आपको शायद मगर बता दिया है जलाल, अगर इसी कि रफ्तार से ये चलता गया ये दहशतगर्द, और दुनिया भी इसी तरह तमाशाई बनी रही, वो तो कह रहे हैं मिलिट्री कंट्रोल के बाद इंतजामी कंट्रोल किसी अरब मुल्क को हम देंगे, क्या फलस्तीनी इसको बेहतर इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे कि कोई और हुक्मरानी करे उन पे? देखिए मोहतरमा, सबसे पहली बात तो गज़ा में कुछ बचा है ही नहीं है। मैं आपको कुछ बचा ही नहीं है। गज़ा एक पूरा खंडहर है। अभी बताएँ, अभी आप लोगों को ये रिपोर्ट मिल रही है कि जी 60-61,000 शहीद हैं। हम्म 60-61,000 शहीद नहीं है मोहतरमा। 60-61,000 शहीद वो है जो लाशें मौसूल हुई है। मज़ीद और कितने लोग हैं जो मलबे के नीचे? वो 25,000 के करीब है, यानी लाख के करीब शहादतें हुई है। गज़ा तकरीबन आप ये से कह लें कि 85% तबाह हो चुका है। अब आप गज़ा में कुछ बचा है ही नहीं है। अब जो आप मुस्तकबिल की बात कर रही हैं और जो डोनाल्ड ट्रम्प की, गज़ा के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश किया जा रहा है। हम्म डोनाल्ड ट्रम्प की तजावीज़ शुरू में यही चलते आ रही। पहले शुरू में इन्होंने कहा कि जी मैं गज़ा पे ज़ोरी ज़ पहले इनके ये अल्फ़ाज़ थे कि मैं गज़ा को जहन्नम बना दूँगा, हम्म मिडल ईस्ट को जहन्नम बना दूँगा। वाक़ई में उसने गज़ा को जहन्नम बना दिया, बिल्कुल जहन्नम बना दिया। दूसरा इसका ये बयान था, मुझे इनके बयानात सब याद है। इनका दूसरा ये बयान था कि मैं गज़ा जो है खरीद लूँगा। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा इनको बेचेगा कौन है। तीसरी बात इन्होंने कहा, तीसरी इनका बयान ये हुआ कि जी मैं जो गज़ा के जो अवाम है, इनको मैं टेम्परेरी आर्ज़ी तौर पे मैं बाहर ममालिक 3 ममालिक का नाम ले रहा था वो। एक तो मिस्र, उर्दुन और सोमालियालैंड, वहाँ पर मैं भेज दूँगा, गज़ा को रीबिल्ड करके हाँ दोबारा गज़ा के अवाम को वापस करूँगा। अभी जो बात इन आ रही है वो ये है कि हम गज़ा का जो कंट्रोल है वो 3, कभी 2 कहते हैं, कभी 3 अरब ममालिक का हवाला कर देंगे। लेकिन बिल्कुल। गज़ा के अवाम और वहाँ के जो जंगजू का एक हम्म बयान है, जो भी बाहर से आएगा, इस्राइल और अमेरिका की मर्ज़ी से गज़ा पर कंट्रोल करने के लिए हम इनको काबिज़ के तौर पे समझेंगे, हम इसको बहुत काबिज़ बहुत शुक्रिया। समझेंगे। जलाल अफ़रा मौजूद थे, मकामी सीनियर सहाफ़ी हैं फ़लस्तीनी।